یادگارے اعلی حضرت اختر ملت تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل دو عنوانات کو لیے ہوئے ہیں، ایک تو سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے آقا و مولا سید الکونین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آج کی یہ کانفرنس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اہل ہند کا سہارا معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے بھی اس محفل کو نسبت حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر دو عنوان اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتے ہیں، اگر کسی ایک عنوان پر بات کی جائے تو دوسرا چھوٹتا ہے، اور دوسرے پر گفتگو کی جائے تو پہلا چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں عناوین کی گنجائش ہوگی، اور اللہ کی توفیق سے ہر دو عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں، ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار ہیں۔ الحمدللہ سلسلے کے اعتبار سے ہم لوگ قادری ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کرتے ہیں اور حق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہوتا ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا کی خیرات اگر ہمیں ملتی ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتی ہے، نجف اشرف کا پتہ ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے، مدینہ منورہ کا در ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے، حتیٰ کہ بغداد معلیٰ غوث پاک کا فیضان بھی ملتا ہے تو غریب نواز کے قدموں کی خیرات کے طور پر ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کے اندر ایسا عظیم ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہ تاریخ بتاتی ہے اور نہ ان کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی ہو، جس نے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا ہو، نائب النبی فی الہند جس کا لقب ہو، نائب رسول فی الہند جن کا لقب ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ولی کبھی بھی تکبیر، نعرہ رسالت، سید سرکار ظہیر الدین بابو قادری، ماشاءاللہ شفلا تمامی حضرت تشریف رکھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی حبیبہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بندہ جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو معیار ولایت لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے طے کر رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا میں اڑنے والے ولی ہوتے ہیں، پانی پر چلنے والے ولی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ مخصوص کپڑوں
کپڑوں کے کچھ مخصوص کلر ولایت کی پہچان بنا لی گئی ہے، اور معاذ اللہ اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ مزارات پر بیٹھ کر جو لوگ چرس اور گانجا پیتے ہیں ان کو بھی لوگ اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں۔ انکار کرنے والے تو غوث و خواجہ کی ولایت کو بھی نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اقرار کرنے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ چرسیوں کو اور گجڑیوں کو بھی اب وہ ولی کہنے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھیں مقام ولایت اس وقت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اس لیے کہ ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، گویا کہ ان کا جانشین ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو حضور کی سیرت طیبہ کو اختیار کرے بغیر کوئی مقام ولایت پا نہیں سکتا، بلکہ اللہ اکبر سنت رسول کے حوالے سے تو اس قدر سختی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور پانی پر چلتا دیکھو تو بھی وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ کرے، شریعت پر استقامت حاصل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا کثرت نماز یعنی نوافل کی کثرت روزہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو حضرت سیدنا محبوب الہی نقل کرتے ہیں کہ نفل نمازوں کی کثرت تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، نفل روزوں کی کثرت تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کثرت تلاوت کلام مجید، یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، مگر یاد رکھیں جو اخلاق کی بلندی ہے، جو انسانیت کی تعظیم ہے، جو احترام انسانیت ہے، اصل تصوف اور تعلیمات رسول اس کا نام ہے۔ بلکہ یہاں تک بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کثرت نوافل، کثرت روزہ، کثرت تلاوت، قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، کثرت سے نفل نماز پڑھنے والے، کثرت سے نفل روزے رکھنے والے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جس مقام پر اہل اخلاق پہنچتے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی بندہ نفل روزہ، نفل نماز اور تلاوت قرآن مقدس کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو اخلاق کی بلندی پر پہنچ کر بندہ حاصل کرتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی اگر میزان پر کوئی نیکی ہوگی تو وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، احترام انسانیت آج لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ انسانیت کا احترام، ہم یہ سمجھتے ہیں تسبیح گھمانے سے ہی انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے قریبی راستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ آج نفل عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے، لیکن انسانوں سے محبت، انسانوں سے الفت، انسانوں سے ہمدردی، غریبوں سے پیار، یہ جو تعلیم ہے وہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے فوت ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم داڑھیوں کی تراش خراش پر، آج ہم ٹوپیوں کی خوبصورتی پر، آج ہم لباس کی خوبصورتی پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، آج ہم گفتگو کی خوبصورتی پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دلوں کو بھی اللہ کی مخلوق کے حوالے سے خوبصورت بنا کر کے رکھا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک اللہ کی مخلوق سے پیار نہ ہوگا اس وقت
وقت تک اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ایک دن میرے اللہ نے کہا، اے موسیٰ کیا تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا تو میرے لیے کچھ کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا، مولا یہ دین کی خدمت تو تیرے لیے کرتا ہوں، نمازوں کی کثرت تو تیرے لیے کرتا ہوں، روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، عبادتیں تیرے لیے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ سب کچھ تو اپنے لیے کرتا ہے، ذرا کچھ میرے لیے بھی کر۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا، اللہ اب تو ہی بتا دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے لیے میرے بندوں سے محبت کیا کر، میرے لیے میرے بندوں سے پیار کیا کر۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عنوان حضور کی سیرت طیبہ کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہے، اللہ کے بندوں کی مشکلوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمیں کوئی گالی دے دے ایک تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے کتنا ستایا، حضور علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب اس سے بڑھ کر دینا تو دور کی بات ہے، آقا کریم نے اس کا جواب کس طریقے سے دیا۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ پریشان کرتے ہیں اور آقا اس کے بدلے میں ان کو دعائیں دیتے ہیں، سرکار ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بلکہ اللہ جب میرے سرکار مکے سے نکل گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ پہنچے تو کسی نے آقا کریم کو یہ بات کہی، یا رسول اللہ آپ نے مکہ چھوڑ دیا تو مکے والے جو ہے وہ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ آقا کریم اتنا سننے کے بعد میرے اور آپ جیسا انسان ہوتا تو خوش ہوتا، دیکھا مجھے ستایا تو کس انجام پر پہنچے، مگر قربان جائیں سنانے والے نے تو خوشخبری کے طور پہ سنایا تھا، آپ مکے سے کیا نکلے، ان ظالموں کو اللہ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، میرے سرکار بے قرار ہو گئے، میرے ہم وطن پریشان کیوں ہے؟ سرکار نے صحابہ سے کہا اناج جمع کرو، غلہ جمع کرو، اور اس کے بعد مکۃ المکرمہ بھجوایا، ساتھ میں یہ خط بھی دیا، یہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق بھیجا ہے، یہ کم پڑے تو خط لکھنا اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں، جن لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، جن لوگوں نے صحابہ کے کپڑے پھاڑے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اکبر اتنا ستایا ہے، اتنا ستایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں تو گلے کے اندر چادر ڈال کر چادر کو بل دیتے ہیں تاکہ آقا کریم کی گردن کو معاذ اللہ وہ پھانسی دے دے۔ ایسے ظالموں کو میرے رسول قحط کے موقع پہ تانا نہیں دیتے بلکہ ان تک اناج پہنچاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ تو اپنی طاقت بھر بھیجا ہے، کم پڑے تو اور لکھنا اور عطا کر دیں گے۔ یہ اپنے نبی کا فرمان ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لیکن افسوس، بہت افسوس، بہت افسوس، آج یہ تصورات نکلتے جا رہے ہیں، نفس نفس نفس، انسانیت سے محبت معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے سیرت رسول اور سیرت غریب نواز کے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر میں یہ کہوں کہ غریب نواز کی زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا عکس جمیل تھی، حضور کی سیرت کا عکس تھی، تو آپ دیکھیے سیرت میں آقا کریم نعرہ رسالت صاحب سجادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے سرکار کی سیرت طیبہ میں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئی، ہو سکتا آپ نے اس کو سنا ہوگا، حلیمہ سعدیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لینے کے لیے آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیمہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں حضور کو لینے کے لیے گئی تو عبد المطلب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔
کہا کس قبیلے سے ہے؟ تو کہا بنو سعد سے۔ آپ مسکرانے لگے۔ حلیمہ نے کہا کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا ایک تو حلم اور ایک تو سعادت، یہ دونوں جہاں پر گویا کے گلے مل رہے ہوں، پھر میرے بیٹے کے لیے۔ یہ دیکھیے ڈونگر کی سرزمین سے پیر طریقت سیدی سرکار نثار باپو قادری تشریف فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں اونا کے معزز سادات کرام تشریف فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم، نعرہ حیدری اولاد غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، شہنشاہ ہندوستان کانفرنس، ماشاءاللہ۔ کیسے ہو آپ؟ ایک بار درود شریف پڑھنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے مجھ سے جب پوچھا تو کہا کہ ایک تو حلم اور ایک تو سعادت، دونوں یہ نسبتیں گلے مل رہی ہیں۔ پھر فرمایا حلیمہ یہ جو تو میرا بچہ لینے آئی ہے تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ میرا بچہ تیرا دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا، اس لیے کہ تجھ سے پہلے اور بھی آئی تھی دائیاں اور انہوں نے میرے بچے کو لینے کی کوشش کی، لیکن میرے بیٹے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تاریخ کے اندر دو روایتیں ملتی ہے جس کو ہم لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت ملتی ہے تاریخ اور سیر کے اندر کہ ساری عورتیں محمد الرسول اللہ کو معاذ اللہ غریب سمجھ کر لے کر کے نہیں گئی، لیکن ایک تاریخ کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے جو زیادہ معتبر ہے کہ آئی تو سب تھی، اس لیے کہ حضور کے دادا مکے کے سردار تھے، اس وقت زمزم کا کنواں آپ کے قبضے میں تھا، اس وقت تو کعبۃ اللہ شریف کے متولی آپ تھے، تو آپ کے گھر پر آئی عورتیں، لیکن آنے کے بعد حضور نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، اس لیے وہ واپس چلی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرات تو حلیمہ کو عطا کرنی تھی، اس لیے جب حلیمہ آئی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے عبد المطلب نے مجھ سے یوں کہا، لیکن جب میں گئی تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے گھر میں دن میں چراغ جل رہا ہے، میں حیران رہ گئی کہ یہ دن میں چراغ کیسے جلتا ہے، تو میں نے جب غور کیا تو دیکھا وہ چراغ کی روشنی نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سیرت مصطفیٰ کانفرنس۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں جیسے ہی قریب گئی تو دیکھا کہ محمد عربی ایک تخت پر سو رہے تھے اور کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا، اتنا حسین بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں اس بچے پر فدا ہو گئی اور میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جب ان کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے کیا دیکھا، انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے، یہ سائیکولوجی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر 6 مہینے تک جب بھی بچہ نیند سے اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، حضور بچپن میں بھی اٹھتے تھے تو روتے ہوئے نہیں، مسکراتے ہوئے اٹھتے تھے۔ امام کہتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ کہتی انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرایا، جیسے انہوں نے مسکرایا میں دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی۔ میں نے ان کو آمنہ کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کہتی ہے کہ میرے سینے خشک ہو گئے تھے، میرا بیٹا عبداللہ پوری رات روتا تھا، اس لیے کہ اس کو دودھ پینا نصیب نہیں ہوتا تھا، سینے جو خشک ہو گئے تھے فاقہ کشی کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی محمد عربی کو سینے سے لگایا گویا خدا نے میرے سینے میں دودھ کی نہر
ہے. میں نے دائیں طرف سے ان کو دودھ پلایا لیکن دائیں طرف سے پیا. جب بائیں طرف کا پیش کیا تو میرا شوہر عبداللہ کو لے کر, یعنی میرے بیٹے عبداللہ کو لے کر کھڑا ہوا تھا. میرا بچہ رو رہا تھا. جیسے میں نے بائیں طرف کا دیا, محمد عربی نے منہ ہٹا لیا اور انگلی کا اشارہ کر کے گویا کہ کہہ رہے ہوں, امی میں تو پی چکا ہوں, میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دیا. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک الگ انداز سے بالکل بے عین ہی سرکار غریب نواز کی زندگی میں بھی ملتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے رضائی بھائی کثرت سے تھے. رضائی بھائی مطلب دودھ پیتے بھائی, یعنی ایک ہی ماں کا کئی لوگوں نے دودھ پیا, ان کو رضائی بھائی کہتے ہیں. تو غریب نواز کے رضائی بھائی کثرت سے تھے. سرکار غریب نواز کی امی جان حضرت بی بی ماہ نور کہتی ہے, حضرت ام الورا بی بی ماہ نور فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا معین الدین جب میرے شکم میں تھا اور 4 مہینہ میرے شکم میں آنے کو گزرے, 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. فرماتی ہیں کہ جان پیدا ہونے سے لے کر ولادت تک, رات کی آخری پہر سے لے کر دن چڑھے تک میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی, اور جس کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے اور جب میں ان کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلاتے وقت اگر محلے کی کوئی غریب عورت آ جاتی, اپنا بچہ لے کر کوئی غریب عورت محلے کی آ جاتی, تو کہتی ہیں بی بی ماہ نور کہ معین الدین حسن میرا دودھ چھوڑ دیتے تھے اور میں کوشش کرتی دودھ پلانے کی, لیکن وہ منہ ہٹا کر اس روتے ہوئے غریب بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے. میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ میرا بچہ خود دودھ نہ پی کر اشارہ جو کر رہا ہے کہ یہ غریب کے بچے کو دودھ پلا دے, تو میں معین الدین حسن کو اس عورت کی گود میں دے دیتی اور پھر اس کا بچہ اپنی گود میں لے کر اس بچے کو دودھ پلاتی. تو میں اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا کرتی تھی. آپ دیکھیں ابھی سرکار غریب نواز کی عمر زیادہ نہیں ہے, یہ شان غریبی انہیں اللہ نے پیدائشی طور پر عطا کی تھی, یعنی کہ شان غریب نوازی اللہ اکبر وہ جوان ہونے کے بعد نہیں بلکہ بچپن ہی سے اللہ نے ان کو شان غریب نوازی, غریب پروری, بندہ پروری کا شوق عطا کیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے حضور کی سیرت کا عکس جمیل غریب نواز کی سیرت طیبہ, بڑا مشہور سا وہ واقعہ ہے, بہت مختصر کے اندر, چونکہ سیرت کے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں لیکن چونکہ مجھے کوٹ کرنے کے لیے سیرت پیش کرنی ہوگی, اس لیے غریب نواز کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے پہلے سیرت النبی پیش کرنا ہوگا, پھر وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. آپ نے بہت مشہور سے ایک واقعہ سنا ہے, آپ ابھی اس کو بار بار سنتے بھی رہتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں. کتنا مشہور سے وہ واقعہ ہے. حضور عیدگاہ جا رہے ہیں, عیدگاہ جاتے ہوئے مولا حسن نے انگلی پکڑ رکھی ہے, حسین جو ہے حضور کی گود میں ہے اور مولائے کائنات ساتھ میں ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, جس کے وجود ناز کا مشتاق عید کا چاند رہتا ہو, جب وہ آمینہ کا چاند عیدگاہ کی طرف جاتا ہوگا تو منظر کیا ہوتا ہوگا, کیفیت کیا ہوتی ہوگی. قربان جائیں, میرے سرکار عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, آقائے کریم کے ساتھ مولائے کائنات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ چند بچے ہیں جو دف بجا کر کے جو وہ عید کی خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. آقائے کریم ملاحظہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو کیا دیکھا, کھجور کے ایک درخت کے نیچے ایک بچہ روتے ہوئے کھڑا ہے. میرے سرکار میرے کریم آقا کی بڑی عظیم شان ہے, حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھنا پسند نہیں کیا. میرے سرکار کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سرکار نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا. اللہ اکبر, میں یہاں پر ایک بات عرض کروں, نماز اہم العبادات ہے, نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز کو چھوڑ کر کے بندہ اللہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ فکر دی جاتی ہے, نماز پڑھو پھر جو دل
में आए करो, सब माफ है। याद रखें, अल्लाह के हबीब नमाज ईद उल फित्र के लिए जा रहे हैं और मेरे करीम आका ने एक रोते हुए बच्चे को देखकर, यार बच्चे तो छोटी छोटी चीज में रो देते हैं, अगर बच्चों को पानी ना मिले तो रोते हैं, बच्चों को आप डांट दो तो रोते हैं, बच्चों को चॉकलेट ना दो तो रोते हैं। बच्चों का रोना कोई अहमियत का हामिल नहीं होता, बल्कि हमारे बच्चे तो इस पर भी रोते हैं। स्कूल जाने का मूड नहीं है आपका, स्कूल जा तो भी रोते हैं। ट्यूशन जाने का मूड नहीं है, खेलने का मूड है, आपके ट्यूशन जाइए तो भी वो रोते हैं। बच्चों का रोना कोई अहमियत नहीं रखता, बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजों पे रो दिया करते हैं। हुजूर भी जानते हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीज पर रोते हैं, मगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी तो देखो, हुजूर कभी बच्चे के आंसू को भी नजरअंदाज नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन को मौला अली की गोद में दिया, हसन पाक की उंगली छुड़ाई और खुद उस बच्चे के पास जाकर के कहा, बच्चे तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। आज लोग शाम की बात करते हैं, आज लोग यमन की बात करते हैं, आज लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के मुसलमानों, सिर्फ ये दर्द भरी बातें हैं, वरना कोई कुछ किसी के लिए करता वर्ता नहीं है। बात इतनी है, बात इतनी है, ये एहतजाज, ये नारे, ये दर्द भरी बातें बस ये रस्मी तौर पर है, वरना आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का वो बाप, एक बच्चे की आंख में आंसू देखकर हुजूर बेचैन हो गए और ईदगाह से रुककर उसके आंसुओं का सबब जानने की कोशिश की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शाम के लाखों बच्चे जो रो रहे हैं, कोई रुक करके उनके आंसुओं की जो है वो वजह पूछने की कोशिश करता है कि उनके आंसू क्यों है? यमन में लगी हुई आग की वजह कोई पूछने की कोशिश करता है कि क्यों है? फिलिस्तीन में जो मुस्लिम बच्चियों पे जिना बिल जबर हो रहा है, वो माए अपनी गोद में अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है। मासूम मासूम बच्चे मां की गोद के अंदर शहीद हो रहे हैं। कभी किसी ने मालूम किया सबब क्या है? और सबब मालूम न किया तो उसको दूर करने की किसी ने कोशिश की? बड़ी माजरत के साथ मैं सिर्फ ज्यादा नहीं इतना कहना चाहता हूं, शामी बच्चों की आंखों में आंसुओं की बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह है कि उनके माँ बाप ने रसूल पाक के दीन को पीठ के पीछे डाल दिया था। अय्याशी, आवारगी, शराब नोशी उनकी फितरते सानिया बन गई थी। उन्हें तो नमाज पढ़ते वक्त तो टोपी पहनने में भी आर और शर्म लगती थी। इसलिए आज वो ये दिन देख रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर आज तुमने होश के नाखून नहीं लिया, शाम में तो कम हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा हो सकता है। इसलिए कि वो जिस रास्ते पे चले थे उसी रास्ते पर तुम भी जा रहे हो। हाँ, हुजूर से दावे इश्क है, मस्जिद वीरान है। हुजूर से दावे मोहब्बत है, दाढ़ियां मुंडा मुंडा करके गटरों में फेंक रहे हो। हुजूर से दावे इश्क है, नर्म नर्म गद्दों पर फजर की नमाज छोड़ रहे हो। हुजूर से दावे मोहब्बत है, अल्लाह अकबर, जिना के अड्डों पे जाकर जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हो। कोई जमीन यूं ही तबाह नहीं होती। जिस शाम को मेरे नबी ने मेरा शाम कहा था, जिस यमन को मेरे नबी ने मेरा यमन कहा था, उस जमीन के लोगों ने अल्लाह के हबीब की नाफरमानी करके नबी का दिल दुखाया। और जमीन पर जो कौम मेरे नबी का दिल दुखाए, अल्लाह उनसे खुशियां छीन लिया करता है। और हम भी कोई पीछे नहीं है, हम भी अपने नबी का दिल दुखा रहे हैं। कितना कितना कितना, अल्लाह अकबर। कारों में चले, सफर में है, गाने बज रहे। सोचो जब हम सफर में गाने सुनते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती हो। जब हराम माल हम अपने हलक के नीचे डालते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती। जब हम जुओं के अड्डों को आबाद करते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। सुनते सबकी है, करते अपने मन की है।
तकरीर सुन करके नारे लगा के घर लौटे तो क्या हुआ, काम बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आप क्या लेकर आए, हम तो कुछ नहीं लाए। इससे बढ़ करके महरूमी क्या होगी, चीखने वाले चीख रहे हैं, इस्लाह करने वाले इस्लाह कर रहे हैं, हम संवरने का नाम नहीं लेते, हम सुधरने का नाम नहीं लेते। और सुन लो, सूफिया फरमाते हैं जिस कौम को खतीब के अल्फाज न संवारे, जिस कौम को पीर की नसीहत न सुधारे, फिर उस कौम पर अल्लाह जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता है, फिर वो उस कौम के सुधरने का जरिया बन जाता है। इससे पहले कि कोई जालिम हम पे मुसल्लत हो जाए, हमें अपने अमाल का एहतिसाब करना होगा। रात के 3-3 बजे तक मुसलमानों के घरों से जो सीरियल की आवाजें आ रही है, हमारी बेटियां जो बेपर्दा घूम रही है, आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर हमारी बेटियां जो बाजारों में जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं दूर न जाते हुए अर्ज कर रहा था, हुजूर ने उस यतीम बच्चे की आंख में आंसू देखकर पूछा, रोने की वजह क्या है? उस बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी तकदीर पे रो रहा हूं। रोना तकदीर पे आता है, सब खुश है, आज मैं गमगीन हूं क्योंकि मेरा कोई घर ही नहीं और मेरे पास नए कपड़े नहीं। उसने कहा, आका अगर नए कपड़े भी हो जाएं तो नए कपड़े लाने वाले माँ बाप ही नहीं। कपड़े तो बाजार से खरीदे जा सकते, माँ बाप किस बाजार से खरीदे जाएंगे? मेरे करीम आका को उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। और मैं कभी सोचता हूं कि दर्द भरी दास्तान सुनाने की बेहतरीन जगह सिर्फ दरे रसूल है। हाय हाय हाय। बस वहां दास्तान सुनी भी जाती है और फिर उन गमों का मदावा भी किया जाता है। वरना औरों का हाल तो ये है कि लोग दास्ताने गम रो कर सुनते हैं और बाद में पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे करीम आका ने दास्ताने गम सुनी और सुनने के बाद उस बच्चे को साथ लिया। आकाए करीम ने फरमाया, अली तुम ईदगाह जाओ, मैं इस बच्चे को लेकर के आता हूं। सरकार वापस पलटे, हुजूर वापस पलटे, उस बच्चे को नए कपड़े पहनाए और कपड़े पहना करके जब हुजूर उसको वापस ले जाने लगे ईदगाह की तरफ, तो बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, नए कपड़े तो मिल गए, माँ बाप कहां से लाऊंगा? मेरे करीम आका का दरियाए करम जोश में आया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरे बाप की जगह मोहम्मद तेरा बाप हो? तेरे बाप की जगह मोहम्मद तेरा बाप हो और तेरी माँ की जगह आयशा तेरी अम्मी हो। इससे बढ़कर भी और कुछ चाहिए? उसने कहा, कुर्बान, आज नाज होता है कि खुदा का शुक्र है कि उसने यतीम कर दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने यतीम कर दिया, इसलिए कि मेरा बाप गया तो मोहम्मद अरबी जैसा बाप मिला। मेरी माँ तो कभी आयशा जैसी हो नहीं सकती थी। हुजूर ने उस बच्चे को कंधे पे बिठाया। कुर्बान जाएं, यतीमों को ईद के दिन लोग झिड़कते हैं, यतीमों को धक्के देकर भगाते हैं, बल्कि सगा भांजा सगा भतीजा भी अगर यतीम हो जाए तो लोग उससे भी नफरत करते हैं। मगर कुर्बान जाए मेरे नबी की अज़मतों पर, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के रुतबे को कितना बुलंद कर दिया, यतीमों को कितना बुलंद कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, जो यतीम के सर पे हाथ फेरे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले में अल्लाह गुलाम को आजाद करने का सवाब अता फरमाए। उस यतीम को कंधे पे बिठा। खुदा जाने उसका नसब क्या था, खुदा जाने उसका खानदान क्या था, खुदा जाने उसका कबीला क्या था, लेकिन वो रसूल जिसके कदम अर्श की जीनत बनते हैं, उन्होंने उस यतीम को अपने कंधों पे बिठाया और जब ले चले उस रास्ते तक आए तो बच्चे दफ फेंक करके वो रोने लगे। मेरे करीम आका ने उनका भी रोना नजरअंदाज न किया। फरमाया, तुम क्यों रोते हो? वो कहते हैं, वो इसलिए रो रहा था कि वो यतीम था, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम यतीम क्यों नहीं है। अगर हम भी यतीम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कांधा मिल जाता। ये सीरत तैयबा है, हुजूर की सीरत है ये। अब इस सीरत के इस वाक़े को आप गरीब नवाज की जिंदगी में देखें। सरकार गरीब नवाज अपने बाबा सैयद गयासुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ईदगाह जा रहे हैं। देखा एक अंधा लड़का रो रहा है रास्ते में। पूछा कि तू क्यों रो रहा है? अपने बाबा के साथ जा रहे, रोते हुए देखा। यूं ही किसी को बुलंद मर्तबे नहीं मिलते।
मर्तबे की बुलंदी यूं नसीब नहीं होती। हुजूर गरीब नवाज का बचपना है, बचपने में देखा कि बच्चा अंधा है, रो रहा है, रोते हुए बाबा की उंगली छुड़ाई और कहा कि क्यों रो रहा है। उसने कहा, ए लड़के मेरे पास कपड़े नहीं है। तारीख में आता है कि गरीब नवाज ने उसी वक्त अपने कपड़े उतारे, इसलिए कि वो लड़का सरकार गरीब नवाज का हम उम्र था, दोनों की उम्र बराबर बराबर थी। अपने कपड़े उतार कर उसको पहनाए नए। सरकार गरीब नवाज के वालिद सैयद गयासुद्दीन हुसैनी ये मंजर देख करके कहते हैं, हसन तुमने ये क्या किया? अस्किया बाबा जान, ये तो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप वापस तशरीफ ले गए और आपने जो है वो अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहने और वापस फिर अपने बाबा के साथ ईदगाह गए। आप अंदाजा तो करें, ईद की नमाज में मुस्तफा जाने रहमत रास्ते से आधे रास्ते से लौटे थे, एक यतीम के लिए गरीब नवाज भी लौटे एक यतीम के लिए। बात इतनी थी कि उस वक्त वो शख्स बच्चा था और सरकार गरीब नवाज के दौर में वो बच्चा हम उम्र था, तो गरीब नवाज ने अपने कपड़े उतार कर उसको दे दिए। वाह 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 वाह। ये गरीब परवरी की शान है। गरीब नवाज की अम्मी फरमाती है कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन, ये मोइनुद्दीन पे पहचान के लिए कहता हूं, लेकिन उस वक्त तो उनका नाम हसन ही था। मेरा बेटा ये हसन छोटे छोटे बच्चों को जमा करके लाता है और कहता अम्मी अच्छे खाने पकाओ, और उसके बाद जब बच्चे खाने के लिए बैठते हैं तो मुझसे लिपट कर कहता है, माँ जब गरीब खाना खाता है तो दिल को कितनी खुशी नसीब होती है, जब गरीब खाता है। ये गरीब परवरी की अदा गरीब नवाज की कोई नई नहीं है, ये बहुत बचपने से अल्लाह ने अता की है। आइए देखिए, आज हमारे पास कोई मुसीबत ज़दा आता है कि हजरत ये तकलीफ है, ये आपके पास भी आता होगा। हम सब एक ही काम करते हैं, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ दूर कर, अल्लाह आपकी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर। यानी हमें अपनी दुआ पर इतना भरोसा है कि हमारी दुआएं बेचारे की सारी मुश्किलें दूर कर देगी। और कोई बंदा और ऊंचे दर्जे पर है तो वो तावीज़ दे देता है कि भाई तावीज़ ले जा तेरी मुश्किल दूर हो जाएगी, और उससे ऊंचे दर्जे पे तो ले जा मेरी नज़र से तेरा काम बन जाएगा। इस तरह की बातें होती है। आप में के भी बहुत सारे, कोई आता है भाईजान बहुत मुश्किल में हो, हाँ भाई बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि आप मुश्किल में हैं, अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें दूर करे, अल्लाह आसान करे, परेशानियां दूर करे। ये कह के चाय पिला के शरबत पिला के रुखसत करते। यकीन जाने मुसीबत ज़दा का ये हक नहीं कि सिर्फ दुआ दे के रुखसत करें। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो उसकी मुश्किल को दूर करने के लिए दुआ के साथ कोशिश करना ये सुन्नत है। आइए उसको सीरत में देखें, फिर उसके बाद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देंगे। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला, ये सहाबे किराम में गरीब सहाबी हैं, सहाबा में ये गरीब सहाबी हैं। और इनका एक बाग था, खजूरों का बाग था। हालांकि जिनके बाग वो मालदार होते हैं, लेकिन हजरत जाबिर का बाग होने के बावजूद हालात ऐसे थे कि आप थोड़े से परेशान हो गए थे। परेशानी की वजह कर्जा थी, कर्ज की वजह से आप परेशान हो गए थे। बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक यहूदी से खजूर कटने के वक्त तक कर्जा लिया था, लेकिन मेरे बाग की खजूरें ज़ाय हो गई। भाई हवाएं चलती है तो किसान लोग समझते हैं अच्छी तरह से, बारिश हो जाती है तो मसाइल होते हैं, तो अलग अलग मसाइल किसानों के साथ रहते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला कहते हैं, आका मैंने कर्जा लिया था, अब वो मुझे इतना तंग करता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, हुजूर क्या करूं? आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल पाक की दुआ से बढ़कर किसकी दुआ में तासीर है? बल्कि मेरा ईमान है हुजूर जाने दुआ है। बेशक इमाम ने तो हुजूर की दुआ को यूं बयान किया है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। दुआ क्या है? नाम मोहम्मद दुआ में आ जाए तो दुआएं कबूल हो जाती है। जब नाम मोहम्मद दुआ में आने से
دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب جانے دعا خود کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس بندے کی شان کیا ہوگی. اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور نے جس کے لیے جو دعا کی ہے ہمیشہ اس دعا کی برکتیں اس کو ملتی رہی ہے. خود آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، پھر بھی ان کا چہرہ 16 سال کی جوان لڑکیوں کی طرح دکھتا تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھوں پہ جھریاں ہیں اور اتنی تیری عمر ہو گئی اسماء، پھر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر 16 سالہ جوانی کا جو ہے وہ شباب نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ناخنوں کا پانی میرے چہرے پہ چھڑک دیا اور کہا اللہ تیرا شباب ہمیشہ قائم رکھے. حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی لیکن آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے، آپ کے دانتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں کہ حضور نے دعا دی جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کا منہ سلامت. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کو جو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں کی ہے. حضور کی دعا کی دیکھتے چلے جائیں آپ، حضور کی دعا کی برکتیں تاریخ میں ایک طویل سلسلہ ملتا ہے حضور کی دعاؤں کی برکتوں کا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ حضور جانتے تھے میری دعا کی طرح ہر ایک کی دعا نہیں ہوگی، اس لیے حضور نے دعا کے ساتھ کوشش کرنے کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ مصیبت زدوں کے لیے کوشش بھی کیا کرو. ہم کبھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلا ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا. ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں، ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا، بہت اڑ رہا تھا آج مصیبت میں پھنسا ہے، آج اس کو پتہ چلے گا. مگر سن لو، کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے. اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو. کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو. اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر. کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں، اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے. سبحان اللہ. آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے. بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر رب زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھا کرو مصیبت میں لوگ جس کے دروازے پہ جاتے اور وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دیا. حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے دروازے پہ لوگ مصیبت میں جائیں اور وہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیا کرے. روئے زمین پر اس جنتی کو دیکھ لو. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا جو مصیبت میں گرفتار کرتا ہو. ہر ولی آپ کو مصیبت سے نکالنے والا نظر آئے گا. زمین پہ تھے تب بھی مصیبتوں کو دور کرتے تھے. زمین کے اندر ہے تو بھی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. ارے لوگ پاگل تھوڑی ہوئے ہیں، مصیبت میں گھرتے ہیں، کرائے کو پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی اجمیر شریف جاتے ہیں. اسی لیے تو جاتے ہیں. یقین ہے کہ زمین کے اوپر تھے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی. آقا نے فرمایا چل تو حضرت جابر کو لے کر چلے. ہم کسی کے ساتھ چل تو کہنے میں شرماتے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑے ہیں. ہم کیسے جائیں گے کوٹ تک کسی کی مدد کرنے کے لیے؟ ہم کیسے جائیں گے کسی قرض دار کے گھر تک کسی کی مدد کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن ہر بڑے سمجھنے والے سے کہہ دوں اپنی بڑائی کا پٹارا بن کر
میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بڑائیاں جن کے تلووں کو بوسہ دے کر بلندی پاتی ہے، وہ رسول ایک غریب صحابی کے لیے کہتے ہیں چل تو، اور اس کے بعد حضور ان کے باغ میں آتے ہیں، باغ کا جائزہ لیا، پتا چلا سال بھر تک تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پھل ہی ضائع ہو چکے، پھل ہی ضائع ہو چکے، سال بھر تک کوئی گنجائش نہیں کہ قرضہ ادا ہو۔ باغ کا جائزہ خود لیا، اس کے بعد اس یہودی کے گھر خود چل کر گئے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے۔ پریشانی یہ ہے ہم معجزات کو سن کر نعرے لگانے کے عادی تو ہیں، لیکن کبھی سیرت سننے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور معجزات برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، سرکار کو جن لوگوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ، لیکن حضور کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ آج حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کو خود نہیں پتا حضور کی سیرت کیا ہے۔ حضور ایک یہودی کے گھر چل کر گئے، خدا کی قسم جس کے دروازے پہ جبریل چل کر آتا ہو اور پھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہو، وہ رسول اپنے لیے نہیں، ایک غریب صحابی کے لیے، وہ بھی یہودی کے دروازے پہ، غیر مسلم کے دروازے پہ چل کر گئے اور کہا سنا ہے کہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آپ آئے ہیں، لیکن اس وقت معاذ اللہ میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب میں اس کو مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، قربان جائیں۔ حضور پھر لوٹے، پھر باغ میں آئے، پھر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت تنگ کرے گا، حضور پھر تشریف لے گئے، دوبارہ پھر گئے ہیں میرے آقا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، یہ سنت پر کب عمل ہوگا؟ یہ سنت پر کب؟ مسواک کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، داڑھی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کرتے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، اس سنت پر عمل کب ہوگا؟ ہم کب نکلیں گے اپنے گھروں سے مصیبت زدوں کو دور کرنے کے لیے؟ اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوگی۔ اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے سگنلوں پر بھیک مانگتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو 35 سال کی بیٹیاں بغیر جہیز کے جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ان لوگوں کی شادیاں ہونے لگے گی، کیونکہ اگر کوئی مالدار آدمی کسی غریب کے گھر جا کے کہے کہ ارے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ کر لو، میں ضمانت دیتا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، چل کیا لگتا ہے بتاؤ، لیکن کون ہے ایسا؟ میرے آقا کے دیوانوں، ہر سال حج کر کے وہ مقام نہ ملے گا جو حضور کی سنت پر عمل کرنے سے بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، اس کی شان بے نیازی، ہم سے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن بندے تو محتاج ہیں۔ افسوس اللہ کے حبیب سے جب جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ بہت تنگ کرے گا آقا، سرکار پھر تشریف لے گئے، آقا دوبارہ پھر گئے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں، حضور دوبارہ پھر گئے ہیں اور کہا کہ مان لو چھوڑ دو اس کو، لیکن تھا وہ یہودی بڑا متعصب، کہا کہ اے محمد میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مہلت نہیں دے سکتا۔ حضور پھر آئے ہیں، بات اتنے مصروف ترین ذات ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک غریب کے لیے کتنا ٹائم حضور نکال رہے ہیں، آقا نے غریب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے۔ سرکار پھر واپس آئے، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ پریشان کرے گا، سرکار پھر تیسری مرتبہ بھی گئے، لیکن 3 بار جب وہ نہیں مانا تو حضور واپس باغ میں آئے، گھر نہیں گئے، باغ میں آئے، باغ میں آ کے حضور نے کہا جابر پانی لا، حضرت جابر نے پانی لایا، حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں حضور نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک اوٹا تھا، اس اوٹے پر حضور علیہ السلام اسی مصلی پر لیٹ گئے، حضور نے قیلولہ کیا۔ جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لیٹے تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو سایہ تھا، لیٹے تھے تو کچھ وقت جسم کا حصہ دھوپ کی طرف گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے دھوپ کی طرف حصہ گیا تو درخت نے اپنی ٹہنیاں اس حصے پر بھی دراز کی اور حضور کے سر پہ سایہ کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں تھوڑی دیر حضور سوئے،
میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں، لیکن حضور چونکہ میرے باغ میں موجود تھے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے باغ میں موجود ہے، دل کو تسلی ہے، حضور سوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد سرکار نے کہا جابر کیا حال ہے؟ کہا حضور اس کی تکلیف ہے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے چل اب ہم کھجوریں توڑتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ کھجوریں تو میرے باغ میں ہے نہیں، اور جو ہے وہ کچی ہیں اور پکی اس کو دینا ہے۔ آقا نے کہا تو ٹوکری ہاتھ میں اٹھا اور میرے ساتھ چل۔ جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم جہاں پر کھجوریں نہیں تھی میں نے حضور کے اٹھنے کے بعد دیکھا کھجوریں لگی ہوئی ہیں، جو کچی تھی میں نے دیکھا وہ پک گئی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں ٹوکری لی، حضور ہاتھوں سے توڑتے جاتے، ٹوکری میں رکھتے جاتے، ہاتھوں سے توڑتے جاتے، ٹوکری میں رکھتے جاتے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، مال تو پورا ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو دینے اتنا جمع نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حضور سب توڑ چکے تو میں نے کہا حضور یہ بہت کم ہے، اس کو زیادہ دینا ہے۔ سرکار نے کہا وزن کر، میں نے وزن کیا تو اتنا نہیں نکلا جتنا اس کو دینا تھا۔ یعنی مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے صرف دعا نہیں، فزیکلی طور پہ انوالو ہونا چاہیے۔ اب سیرت کا یہ آئینہ غریب نواز کی زندگی میں دیکھو، غریب نواز کی زندگی میں دیکھو۔ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں، میں ٹیکس دے سکوں، اس لیے آپ دلی کا بادشاہ قطب الدین، دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش، اس کو خط لکھ دیں تاکہ وہ میرا ٹیکس کم کر دے یا معاف کر دے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے۔ آپ ایک کام کر دیں، خط لکھ دیں۔ حالانکہ خط لکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، خط لکھنے سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ غریب نواز نے کہا چل تو، اس طرح کہ یہ چل تو نبی کی سنت ہے۔ غریب نواز نے کہا چل تو۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو جتنی دیر تک چل تو کہیں گے اتنی دیر میں بہت کچھ رکعتیں نفل ادا ہو جائے گی، کچھ دیر تک کے واعظ و نصیحت ہو جائے گی، لیکن قربان جائیں فرمایا کیونکہ ان کی نگاہوں میں حضور کی سیرت پاک کی بہت اہمیت تھی، وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کی شان کیا ہے، اس کو لے کے نکلے۔ قربان جائیں غریب نواز نے اکیلے اس کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی تک کا سفر طے کیا۔ آپ دیکھیے، ایک بار درود شریف پڑھیں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے آگے آ جائیں، پیچھے نہ دیکھیں، آگے دیکھیں، آپ آگے آ جائیں، تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے آگے آتے جائیں ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود پڑھنے گونج جائے تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ ایکسپریس ہائی وے بن چکے ہیں، اجمیر شریف سے دلی کا راستہ 3.5 سے 4 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے اچھی کاروں سے، بولو کوئی جا سکتا ہے؟ اتنا مصروف آدمی، اتنا بڑا آدمی، لیکن ان کو اپنی بڑائی کا اقرار نہ تھا، انہیں دین کی بڑائی کا خیال تھا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا ہوتا بھی نہیں ہے۔ بات یہی ہے، بڑا سمجھنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہاں تو ہلدی کا کھڑا ملا اور پنساری کی دکان کھول دی گئی، یہ کیفیت ہے۔
اندر سے بالکل خالی ہے اور آنکھوں کے اندر ایسا خمار ہے کہ جیسے یہ قطب الاقطاب سے کم ہی نہیں ہے. یہ حالات ہیں. زندگیوں کے اندر نہ ہمدردی ہے دلوں میں، نہ محبت ہے دلوں میں، نہ عبادتوں کا ذوق و شوق ہے، نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے. انسان اس قدر خود غرض ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہ رہا، اللہ کے ساتھ بھی اس کے معاملات میں اخلاص نہ رہے الا ماشاءاللہ. بلکہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو نوکروں کی طرح کرتے ہیں، بندوں کی طرح نہیں کرتے. عبادت کر کے کہتے ہیں مولانا بڑی مصیبت آتی ہے عبادت کے بعد، بہت مشکل. میں کہا عبادت اور مشکل کا کیا تعلق ہے؟ عبادت تو کہتی اس کو ہے کہ جس کا صلہ نہ مانگا جائے. فرق یہی ہے. عبادت اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت کا صلہ مانگا جاتا ہے فوراً، اور عبادت کا صلہ نہیں مانگا جاتا. نماز پڑھتے ہیں مولانا وہ کوئی ایسی صورت بتا دے جس سے رزق میں برکت ہو. کہا ٹھیک ہے بھی ایسے اعمال ہیں بتائے گئے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لو برکت ہوگی، سورہ مزمل پڑھ لو سحر نہیں ہوگا، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لو کیا ہوا سحر دور ہو جائے گا. ہے نا؟ لیکن سب اپنے لیے پڑھو گے، کچھ عبادت اللہ کے لیے بھی کی ہے. سحر دور کرنے کے لیے صورتیں پڑھ لی، برکت کے لیے صورتیں پڑھ لی، کبھی اس لیے بھی پڑھی کہ خدا راضی ہو جائے. خدا کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو. عبادت کہتے ہیں اس کو جس کا صلہ نہ مانگا جائے. اسی لیے تو رابعہ نے کہا تھا نا کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں آب اس لیے لے کر کے جا رہی ہوں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں جہنم کو جہنم کو جو ہے وہ بجھانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جنت کے شوق میں عبادت نہ کرے. تو کہا مائی پھر عبادت کس لیے؟ کہا عبادت تو یار کے لیے پھر ہو، عبادت اس کی خوشی کے لیے. اسی لیے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیکی کی نیت سے بھی کوئی نیک کام نہیں کرتے تھے کہ نیکی ملے گی. وہ لوگ اس لیے نیک کام کرتے تھے کہ خدا ملے گا، اس لیے کہ کجا نیکی کجا شان خدا. دونوں میں کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ نیکی جس کو ملے وہ پھنس سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ یار کی رضا ہو پھر وہ کب پھنس سکتا ہے؟ اسی لیے تو مولا حسین جس وقت سب لٹا کر سر زمین پر رکھتے تو نہیں کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن سلے میں کیا مانگا؟ نیکی، نام، کیا مانگا؟ پھر کہتے بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جانتے عبادت کا صلہ مانگا نہیں جاتا، اور جس کا صلہ مانگا جاتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوتی ہے. کربلا میں تجارت کرنے نہیں بلکہ عبادت کرنے آئے. شہنشاہ تاجدار کربلا. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی زیادہ تقریر میں واہ واہ کر لیتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا صلہ واہ واہ کی شکل میں تو نہیں مل گیا. یہ ہمارا شوق ہے کہ نعرے تقریر میں زیادہ لگ جائیں، تھوڑی واہ واہ بھی زیادہ ہو جائے. کہیں یہ صلے کے طور پر تو نہیں ہو گیا، کہیں صلے کے طور پہ تو نہیں ہو گیا. اس لیے کہ جو عبادت ہوتی ہے اس کا صلہ مانگا نہیں جا، جس کا صلہ مانگا. اب بتائیں جب واہ واہ کی شکل میں صلہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو پیسوں کی شکل میں صلے کے طور پر پیسوں کے لیے لڑنے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہا کوئی نعت خواں اگر یہ سوچے کہ میں نعت خوانی کے لیے آؤں مجھے ڈبل شرنی ملنا چاہیے تو کہا وہ اس کے لیے وہ شرنی بھی ناجائز ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس نے شیرنی کو بطور تبرک نہیں بطور اجرت لیا ہے. اجرت شیرنی کو بطور اجرت لینا جب ناجائز ہو جاتا ہے تو آج کے حالات اب تو یہ ہے کہ ذرا بینک میں ڈالیں تو پھر دیکھیں گے. اور پھر اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندے نے فون کر دیا کہ ذرا ہم اور زیادہ دیں گے جنہوں نے ڈال دیا ہے، تو پھر اس کے بعد بیماری کا ہی بہانہ ہوتا ہے. خدا جان سال میں ایک مرتبہ 3 مرتبہ بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے. یہ صورت حال ہے. 6 مہینے پہلے سنا تھا کہ بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، 6
6 महीने बाद फिर सुना बीवी की डिलीवरी होने वाली, फिर 6 महीने बाद मैं कहा कि खुदा की क्या बरकत है कि मुकर्रिरों के साथ और नातखानों के साथ हंसने की बात नहीं, बहुत अफसोस का मकाम है, बड़ी तकलीफ की बात है। बिकी हुई तकरीरें दिलों पे क्या असर करेंगी, बिके हुए अशआर दिलों को क्या बदलेंगे। जिंदगियां तो खूने जिगर से बदली जाती है, जिंदगियां तो मताए हयात लुटाकर बदली जाती है। इनकलाब नारों से नहीं, इनकलाब अल्फाज के नशेबो फराज से नहीं, इनकलाब तो दिल के दर्द से आता है। अफसोस है पूरे दीन को बिगाड़ कर रख दिया, और अब कहते हैं कि लोग सुधरते क्यों नहीं, इसलिए कि बिगाड़ने वाले तो हम हैं, जो सुधारने का के ठेके लेकर के बैठे थे, बिगाड़ने वाले तो हम हैं। कहां हम पहुंच गए, कहां पहुंच गए हम, किस मकाम पर पहुंचे हम। अल्लाह हमें अपने अमाल के एहतिसाब की तौफीक अता फरमाए। मेरी जमात के एक बहुत बड़े आलिम ने कहा था कि खिताब के बाद मिलने वाला हदिया ले लें तो सुन्नत है, लेकिन अगर उसको गिन ले, कमी पर दिल छोटा हो जाए और ज्यादती पर दिल खुश हो जाए तो भी तेरी तकरीर ज़ाय हो गई। इसलिए कि कमी पर न मांगा, मांगा नहीं था, किसी ने दे ही दिया, लेकिन गिनने के बाद दिल छोटा हो कि इतना कम क्यों मिला, और ज्यादा मिलने के बाद खुशी हुई कि इतना ज्यादा मिल गया। का ज्यादा मिलने की खुशी ने भी ज़ाय कर दिया, कम मिलने के गम ने भी ज़ाय कर दिया, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा का बदल दुनिया की कोई नेमत नहीं हो सकती, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा का बदल सिवाय खुदा के कोई दे ही नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अगर हुजूर की तारीफ भी हम बेचने लगे तो फिर हमसे बढ़कर बेवफा कौन। वाए कामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह मेरी कौम को बदलने की तौफीक अता फरमाए। बात दूर निकल गई। हजरत गरीब नवाज मेरे मोइन मिल्लत व दीन ने कहा, किसान से बड़ी माजरत के साथ मैं जिक्र किसान का करने लगा हूं। आज जब कोई किसान फटे कपड़े बदबूदार पसीने से अटे हुए जिस्म में आता है तो हम मुसाफिर के लिए पूरा हाथ भी नहीं देते, 3 उंगलियां देते हैं, और वो भी बहुत तकवे के करीब समझते हैं कि ये पूरे हाथ से मुसाफा जब अपनी शान नहीं है। थोड़ा सा हुजूर से बड़े हो गए हैं आप, बात अगर कही जाए हक तो बुरी लगती है, सच कड़वा लगता है। 3 उंगलियों से मुसाफा किसकी सुन्नत है, किस सुन्नत से साबित है, किसका तरीका है। हुजूर अलैहिस्सलाम का मुसाफा तो यूं था, हाथ हाथ में दे दिए, हाथ ठंडे होते थे, खुशबूदार होते थे, तो लोग शौक से देर तक हाथ में पकड़े रहते थे। लेकिन मेरे आमिना के लाल की शान ये थी, जब तक किसी ने हाथ में हाथ रखा कभी छुड़ाया भी नहीं। हुजूर ने कभी छुड़ाया, जब तक वो हाथ ना छोड़े हुजूर ने नहीं छुड़ाया। इसलिए कि ये छुड़ाएंगे तो फिर पकड़ाएगा कौन। हुजूर छुड़ाने नहीं आए थे, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, और थाम लो आसियो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और इसीलिए इस उम्मत को जब सब ठुकरा देते हैं तो उम्मती कहता है किसी ने भी ठुकरा दिया मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मेरा नबी मुझे निभाने वाला है। कोई पुरसाने हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। हुजूर ने उम्मत को इतना प्यार दिया है, अब शायद किसी के प्यार की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई प्यार देता है तो वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। सरकार गरीब नवाज उस किसान को लेकर उस पुरमुशक्कत दौर में अजमेर शरीफ से दिल्ली तक गए। जब दिल्ली पहुंचे तो वक्त से पहले हजरत बाबा कुतुब को भी और शमसुद्दीन को भी किसी ने इत्तला दी, हुजूर गरीब नवाज आ रहे हैं, और इत्तेफाक से इत्तला के बगैर आ रहे हैं। इत्तला नहीं दिए किसी को, इत्तला के बगैर आ रहे हैं। बादशाह भी और बाबा कुतुब भी शहर के बाहर तक आए, क्योंकि बादशाह कौन था, पोता मुरीद था गरीब नवाज का, बाबा कुतुब का मुरीद था वो। इस्तिकबाल के लिए दोनों आए, कदम पकड़ ली, हुजूर कैसे आना, वो इत्तला तो दी होती। अब जरा तवज्जो से सुने सीरत पर अमल का जज्बा। फरमाया जब अपना काम होता है फिर उस वक्त तो शान से नहीं आया जाता, काम लेकर के आए, अर्जी लेकर के आए हैं, इसीलिए इत्तला के बगैर आए हैं।
खानका में रुकाए गए। कहा हुजूर काम क्या था? फरमाया ये किसान जो है ना, ये किसान, इसको टैक्स भरने की ताकत नहीं है, या तो कम कर दो या तो माफ कर दो। बाबा कुतुब ने कहा हुजूर कहलवा दिया होता तो ये काम मैं भी कर सकता था, इतनी दूर तक आने की जरूरत क्या थी? मुस्कुरा के कहते बाबा कुतुब मुझे मालूम था कहलवाने से भी काम हो सकता था, लेकिन यहां तक आने में जो ये किसान का दिल खुश हुआ है, फिर वो नेमत मुझे कब नसीब होती। वहां किसान के दिल की खुशी के लिए इतना लंबा सफर किया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्यों? इसलिए कि उनकी निगाहों में सीरत थी, हमारी निगाहों में सीरत नहीं है, इसलिए आज हम इस तरह के काम कर रहे हैं। अब देखें हुजूर रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो दावत व तबलीग के लिए शहर अव्वल दिया गया, वो भी चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है, और गरीब नवाज को दावत व तबलीग के लिए जो शहर दिया गया, वो भी चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है। वहां के लोग भी बड़े सख्त और पत्थर दिल थे, यहाँ के लोग भी बड़े सख्त और पत्थर दिल थे। अगर राजस्थानी लोग न सुन रहे हो तो बात चुपके से कह दूं कि आज भी इतनी सख्ती है कि देहात में चले जाओ तो कहते हैं मौलवी चल निकल, तू यहाँ आया क्यों है, किसको नमाज पढ़ाना चाहता है। मुझे ये तल्ख तजर्बात हासिल है, मोहब्बत बहुत करते, जिससे प्यार कर लेते फिर जान दे देते हैं, लेकिन लड़ने पर आए तो फिर बखिया उधेड़ देते हैं। बहुत मैंने दौरे किए हैं, काफलों के अंदर राजस्थान के सफर किए हैं, लेकिन अल्लाह करे राजस्थान वालों तक ये बात न पहुंचे। जो प्यार करते हैं फिर वो हक अदा करते हैं प्यार का, लेकिन अगर लड़ने पर आ जाए तो फिर जो है वो छिक्के छुड़ा देते हैं। बात बस इतनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हीं तक ये बात शायद पहुंच जाएगी जो वाकई प्यार का हक अदा करते हैं, और जो लड़ते हैं उन तक अल्लाह करे बात ना पहुंचे। वरना क्योंकि मुझे एक हफ्ते के लिए अभी फिर जाना है, 19 से लेकर 24 तक वही रहना है, तो खैर के साथ उस वक्त तक ये तकरीर ना पहुंचे, उन तक इसकी कोशिश हो जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आज भी सख्ती उनके अंदर मौजूद है, सख्ती आज भी मौजूद है। पत्थरों की जमीन पर रहते हैं तो दिलों के अंदर भी, चूंकि ईमान नहीं था ना तो जो है वो सख्ती थी। अच्छा ईमान आ जाता है तो सख्ती खत्म हो जाती है, तो मोमिनों के दिल में सख्ती नहीं रहती। तो गरीब नवाज को भी जो इलाका मिला, जो जोग्राफियाई तौर पर वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इलाके से बहुत मुशाबियत रखता है। उसके बाद आप देखें हुजूर से जिन्होंने लड़ाई की वो अहले इक्तिदार थे, गरीब नवाज से जिनकी लड़ाई हुई वो भी अहले इक्तिदार थे। गौर रसूल पाक ने अहले इक्तिदार को दरगुजर किया, दुआएं देते रहे। अल्लाह अकबर। उधर गरीब नवाज ने भी अहले इक्तिदार को दरगुजर किया, उनकी हिदायतों के लिए दुआ करते रहे। लेकिन अब आप देखें अल्लाह अकबर, जिस वक्त हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे नेजा मारकर शहीद किया और 2 ऊंट मंगवाकर, एक से हजरत सुमैया का एक पैर, दूसरे सुमैया का दूसरा पैर बंधवा करके ऊंटों को दौड़ा दिया, उस वक्त हुजूर ने अपने लिए नहीं बल्कि सुमैया की तकलीफ को देखकर कहा अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे। हुजूर ने एक उम्मती की तकलीफ को देखकर कहा अबू जहल को हलाक कर दे। सरकार गरीब नवाज का एक मुरीद, उसके यहाँ पृथ्वीराज चौहान के यहाँ जो है वो नौकरी करता था, उसने क्या किया, पूछा कि तू मोइनुद्दीन के यहाँ जाता है? मैं हाँ जाता हूं। तो उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, उसको कत्ल कर दिया। सरकार गरीब नवाज से सदमा बर्दाश्त न हुआ। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मैंने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके जो है वो इस्लामी फौज के हवाले कर दिया। उसके बाद आप देखें वो हवाले हो गया। अब सीरत और गरीब नवाज की जिंदगी को फिर मुलाहिजा करें। सरकार गरीब रसूल पाक ने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचाया अपने अखलाक से। वो रिवायत शायद मैं इससे पहले सीरत में इसी जमीन पे कभी पढ़ चुका हूं, मुझे याद आता है इकरमा वाली रिवायत, लेकिन अब उसको नहीं दोहराऊंगा। तो रसूल पाक ने अपने किरदार से अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचाया। गरीब नवाज ने अपने किरदार से पृथ्वीराज चौहान के घर में इस्लाम पहुंचाया। अब उसके घर में इस्लाम पहुंचने की क्या रिवायत है, अब सुनिए। तारीख में आता है पृथ्वीराज चौहान ने जिस वक्त जादू के लिए, अब यहां फिर आइए, हुजूर अलैहिस्सलाम को भी परेशान करने के लिए जादू का सहारा लिया गया, गरीब नवाज को भी परेशान करने के लिए जादू का सहारा लिया गया। अल्लाह अकबर।
تو پرتھوی راج چوہان نے جادو کے لیے جے پال جوگی کو بلایا، اس کو اجے پال بھی کہتے ہیں۔ جے پال جوگی نے خوب کیا، وہ پتھر پھینکا، سانپ پھینکے، بچھو پھینکے، رسیاں پھینکی، کیا کیا سب کیا اس نے، لیکن آپ بار بار اس کو سنے ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کروں گا۔ لیکن جب سب کر کے تھک گیا، پرتھوی راج چوہان نے اس کو بلایا، کہا یہ اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، معین الدین پہ اثر کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس پہ اثر نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ یعنی عورت کو نہیں دیکھا کا مطلب یہ کہ گندی نظر سے، بد نظری کے طور پہ، پاپ کی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، اسی لیے اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ اگر اس کی نظروں کو تو گندی کر دے تو میں گارنٹی لیتا ہوں یا تو وہ مرے گا یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، اثر ہو جائے گا جادو کا۔ اس نے کہا مرد تو آخر مرد ہوتا ہے، مرد کے سینے میں دل ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا۔ پرتھوی راج اپنی طرح سمجھ رہا تھا میرے غریب نواز کو، کہا کہ آخر دل ہی تو ہے اس کا، اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے میں دل ہی تو رہتا ہے، کوئی پتھر تو نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا لڑکیوں کو بھیجو، اجمیر کی خوبصورت لڑکیوں کو بھیجو، وہ انا ساگر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا ہے، جب ہندوستانی ناریوں کا حسن دیکھے گا تو پھر وہ بھی جو ہے دین دھرم چھوڑ کر، تسبیح مسلح چھوڑ کر ایمان کا سودا کرے گا۔ لیکن وہ اپنی طرح سمجھ رہے تھے ہندوستان کی اجمیر مقدس کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کو چنا گیا، جن کے حسن کی داستان اجمیر کی پتھریلی زمین سے لے کر بنارس کی سرزمین تک تھا، جن کے حسن کے چرچے، ان لڑکیوں کو جمع کیا گیا۔ وہ لڑکیاں کپڑے پہن کر، سنگار کر کے، آدھے ادھورے لباس پہن کر گئیں اور اپنے پازیب غریب نواز کے پاس جا کر بجانے لگی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے بستے ہوں وہ کسی کے حسن پر سودا نہیں کیا کرتا۔ وہ تو ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن ہیروئن کی تصویر بھی اپنے موبائل کے اسکرین پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگوں تو بہت زبان دراز لوگ ہیں، ہم لوگ بڑی زبان رکھتے ہیں، دل ویسا نہیں رکھتے، زبان ایسی رکھتے ہیں کہ رسول سے عشق کا دعویٰ ہے اور اسکرین پر ہیروئن کی تصویر ہے، حضور اور کربلا والوں سے عشق کا دعویٰ ہے، اندر جو ہے وہ فلمیں ہیں، اندر گندے مناظر ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ دو عشق ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یا تو کسی کے دل میں نبی کا عشق ہوگا یا تو کسی کے دل کے اندر جو ہے گناہ کا عشق ہوگا، دونوں عشق جمع نہیں ہو سکتے۔ جب حضور کا عشق آتا ہے تو دل کی کھیتی پھر رنگ جاتی ہے اور پھر کسی کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں جب حضور کا عشق آتا ہے تو دشمنوں سے نفرت کرنے کو بھی فرصت نہیں ملتی، اس لیے کہ یار کی یاری سے وقت نہیں ملتا، تو دشمن کو ٹائم کب دے، دشمن کا کب سوچیں، دشمن کا خیال کب کریں، یہ کیفیت ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ پھر کیا ہوا، وہ لڑکیاں گئی، پازے پجایا، میرے خواجہ نے ان کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ ہمیں انا ساگر کا کٹورے میں سمیٹنا یاد ہے، اونٹوں کا زمین پہ بٹھانا یاد ہے، لیکن ان لڑکیوں پہ نظر کا نہ اٹھانا شاید ہم بھول گئے۔ آج کا پرتھوی راج بھی زیر ہو سکتا ہے قدموں میں، شرط ہے کہ نگاہوں میں وہ پاکیزگی پیدا کر لو، نگاہوں کے اندر وہ طہارت پیدا کر لو۔ یہاں تو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر کو دیکھے بغیر سکون نہیں آتا، سفر میں بور ہوتے ہیں تو گانے سن کر کے دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ سوچو سفر کرتے کرتے گانے سن رہے ہو اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے، کیا منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے؟ احساس کرو، غور کرو۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب قائد محترم داعی کبیر استاذ گرامی حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا تشریف لاجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر، عطا حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ و مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب کی بلا
پیغام سیرت مصطفیٰ کانفرنس، شہنشاہ ہندوستان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے استاد محترم داعی کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ایسی میری سوچ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اساتذہ کو سبق سنانا چاہیے، تقریر نہیں سنانا چاہیے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو، اس لیے کہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مرد قلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور انہی کی محنتیں جو ہے دعائیں ہیں، سکھایا پڑھایا تو چند جملے بولنے کے قابل بنایا۔ اللہ کرے اللہ اس مرد قلندر کو عمر خضر عطا فرمائے، اور ہمارے جملہ علماء سادات مشائخ اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے۔ بس اپنی بات مکمل کر لوں۔ وہ لڑکیاں جب واپس گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو لڑکیاں کہتی ایسا لگتا ہے شاید آج اس کا کوئی عبادت کا دن تھا، اس لیے اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا۔ یہ بہت خاص بات ہے، مسلمان کے دن، جملے پہ توجہ کریں، مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ دین عبادت کے لیے نہیں آتا، مسلمان عبادت کے لیے آیا ہے، مسلمان عبادت کے لیے آیا زمین کے اوپر، اس کے مقصد پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اسی لیے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وہ روتا ہے نا تو اس کے رونے میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، ہوش جب سنبھالتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، دنیا کی رنگریلیوں میں وہ بھول جاتا ہے، ورنہ وہ پیدا بھی ہوتا ہے تو سجدے کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ دن وہ حالت قیام میں ہوتا ہے، اب تو اس کی تصویریں بھی آ گئی ہے، نیٹ اتنا ترقی کر گیا تب تصویریں بھی آ گئی ہے، کچھ دن وہ حالت قیام میں ہوتا ہے، کچھ دن وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے، کچھ دن وہ حالت قعدہ میں ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی برکت سے دنیا میں آتا ہے۔ انسان کو دنیا دکھائی گئی سجدے کی برکت سے، اور وہ دنیا میں آ کر سجدہ ہی بھول گیا۔ کاش کہ انسان سجدے کی برکتوں کو حاصل کرتا دنیا میں، تو کہا کہ شاید آج اس کی عبادت کا دن تھا، اس نے دیکھا نہیں۔ اس نے غصے میں آ کر کے کہا تم چلی جاؤ ناکارہ ہو، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور پھر پرتھوی راج نے اپنی بیٹی کو نصف کپڑے اور نصف اوریاں جسم کر کے بھیجا۔ وہ لڑکی بہت چتر چالاک اور ہوشیار تھی، وہ پہلے گئی اور انا ساگر میں اس نے اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیا۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جب کوئی عورت کپڑے یا کوئی مرد کپڑے گیلے کر لے تو پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں حیا کے پردے میں کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا بھیگنے کے بعد برابر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ غریب نواز کے پاس سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس نے بہت متوجہ کیا آپ کو، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آخر کار اس نے کہا اے معین الدین،
میرے حسن کی توہین مت کر، مجھے دیکھ تو صحیح۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنی چادر کو پھینکتے ہوئے فرمایا، بیٹی کسی عورت کو اجازت نہیں کہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے۔ آپ نے بیٹی فرما کر کہا کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے۔ اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اسلام کا قانون یہی ہے، عمر میں بڑی ہے عورت تو ماں کا درجہ برابر ہے تو بہن کا درجہ، اور عمر میں چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ چوتھا رشتہ شادی سے پہلے اسلام کسی کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، قربان جائیں۔ اس نے کہا میرا باپ تو کہتا تھا مسلمان اتنے وحشی ہیں، اس قدر نفس کے غلام ہیں، جس دن وہ قبضہ کر لیں گے ہند پر تو اسلامی جو ہندوستانی ناریوں کی آبرو کو خاک میں ملا دیں گے، اور آپ تو مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو تیرا باپ کہتا وہ اسلام نہیں ہے، جو معین الدین کہتا وہی اسلام ہے۔ اس لڑکی نے کہا اگر اسی کا نام اسلام ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی۔ اب دیکھا سیرت کا عکس جمیل، سرکار نے اپنی سیرت اور کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا، غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج کے گھر میں اسلام پہنچایا۔ اب پھر سیرت میں غریب نواز کا وصال، حضور کا وصال اور اس طرح کے واقعات دونوں اپنی اپنی جگہ پر برابر آتے ہیں۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی کہا، اللہ تعالیٰ اگر غلطی ہو تو معاف فرمائے، ہم سب کو رسول پاک اور غریب نواز کی سیرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔